بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. The topic for today is reinterpretation of Islam. اسلام کی تعبیر نو. جب سے میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو ایک چیز بہت ریپیٹڈلی جو میں نے پڑھا یا سنا وہ ہے اسلام کا ماڈرنائزیشن. نیڈ آف دا آور از ٹو ماڈرنائز اسلام. یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی رہی ہے. I read a lot about this subject, but I fail to understand what is the exact meaning of this phrase. دیکھیے میری ہیبٹ ہے کہ میں کسی بات کو بیڈ انٹینشن پر نہیں لیتا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اٹ از اے وے آف تھنکنگ. وے آف تھنکنگ تو تھنکنگ کے لیول پر سمجھنا. And I always take it as a challenge, intellectual challenge. I always try to meet the challenge on intellectual level. یہ ہے میرا مائنڈ. تو سوچتا رہتا ہوں. my mind works like a computer. تو ابھی کل یعنی only yesterday I was able to understand what is the real meaning of this general phrase. ابھی کل شاید 50 سال کے بعد. تو دیکھیے جہاں تک میں نے پڑھا ہے perhaps Mr. A. Faizi, he is called 3A Faizi, was the first to publish a complete book on this subject. The title was Modern Approach to Islam. This book was registered by ulama. But میں نے کہا کہ میں بیڈ انٹینشن پر نہیں لیتا کسی چیز کو. میں سوچتا رہتا ہوں. تو اس طرح کی بہت سی چیز پڑھی میں نے. پھر مجھے یاد ہے کہ پارٹیشن سے پہلے یعنی انڈیپینڈنس سے پہلے ایک صاحب تھے لاہور کے. تو انہوں نے کہا تھا, لکھا تھا, میں نے پڑھا تھا اس کو, قرآن ہیز ٹو بی ری-ریویلڈ ٹوڈے. قرآن ہیز ٹو بی ری-ریویلڈ ٹوڈے. یہ جو ان کا فریز ہے مجھے شاید 50 برس سے ہانٹ کر رہا تھا. Only yesterday I discovered the meaning of this phrase. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو جب تک آپ بات کو اپنے مائنڈ سیٹ پر نہ ڈھال لیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی when you are able to convert that idea in your familiar words, then you are able to understand the point.
تو میں نے کل جو ہے اس کو بدلا، بدل سکا میرے مائنڈ نے بہت دنوں کے انالیسس کے بعد. وہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ جو کہا انہوں نے قرآن ہیز ٹو بی ری ریویلڈ ٹوڈے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن ہیز ٹو بی ری ڈیفائنڈ ان ماڈرن ٹرم. تب میں سمجھ گیا اس کا مطلب. قرآن ہیز ٹو بی ری ڈیفائنڈ ان ماڈرن ٹرم. تب میں سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے سارا معاملہ یہ اسلام کیا ہے، یونیورسل فیکٹس. اسلام از نتھنگ بٹ این اسٹیٹمنٹ آف اسلام از نتھنگ بٹ اے اسٹیٹمنٹ آف یونیورسل فیکٹس. لیکن اسلام کو 7 سینچری میں ریویل کیا گیا، تو 7 سینچری کے ایڈیم میں اس کو بیان کیا گیا. یونیورسل اسٹیٹمنٹ ان دا ٹرمنالوجی آف 7 سینچری. اب ہم 21 سینچری میں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وی ہیو ٹو ری ایکسپلین، وی ہیو ٹو ری انٹرپریٹ اسلامک پرنسپل ان ماڈرن ٹرم. یہ کرنا ہے ہمیں. Then we will be able to understand the Quranic message. I will give an example. To illustrate this point, I will give an example. دیکھیے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام تھا مولانا امین حسن اصلاحی. He was born in India, perhaps in 1904 میں. Then he migrated to Pakistan and he died in Pakistan in 1998. انہوں نے کمنٹری لکھی ہے قرآن کی 8 والیوم میں. تو ان کے ایک ڈسائپل تھے مسٹر احسن تہامی. ہی از الائیو. انہوں نے مجھے بتایا، he asked to Maulana Islahi, what the gist of the Quran? یعنی قرآن کا خلاصہ کیا ہے، یہ پوچھا انہوں نے. تو مولانا اصلاحی نے کہا، as was reported by Mr. Tihami, سرگزشت انذار. This was the exact word of مولانا اصلاحی. سرگزشت انذار یعنی ریکارڈ آف وارننگ، ریکارڈ آف ڈیوائن وارننگ. اب دیکھیں ریکارڈ آف وارننگ یا ریکارڈ آف ڈیوائن وارننگ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل فار ماڈرن مین. سرگزشت انذار جو ہے وہ مسٹر تہامی سمجھ گئے، کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشنل آدمی ہے. ہی از اے ٹریڈیشنل اسکالر. So he was able to understand this terminology, سرگزشت انذار. بٹ آج کا آدمی کچھ نہیں سمجھ پائے گا کیا مطلب اس کا ہے. What is the meaning of سرگزشت انذار or record of warning? But if you convert the word in modern idiom, جیسا کہ میں کرتا ہوں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا the gist of the Quran is to present before human being the creation plan of God. یعنی قرآن کا مقصد ہے کریشن پلان آف گاڈ کو بتانا. آج کا مائنڈ فوراً سمجھ جاتا ہے، انسٹینٹلی سمجھ جاتا ہے.
دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپٹینس، دیر از اندر تھنگ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میکنگ انڈرسٹینڈیبل. تو جب سرگزشت انتظار کو آپ یہ کہیں کہ کریشن پلان آف گاڈ، تو آدمی فوراً سمجھ جائے گا. تو کل مجھے ایک اور ڈسکوری ہوئی. میں بہت دیر سوچتا تھا کہ ایک بہت انوکھا فنامنا ہے. اسلام پر جتنی بھی امپورٹنٹ بک لکھی گئی ہیں، مطلب آج کے انسان کو جو اپیل کریں، وہ سب نان مسلم اسکالر نے لکھی ہے. یہ بہت انوکھی بات ہے جو میں پائی تھی. میں نے بہت پہلے میں ملا تھا پروفیسر مجیب سے، جو جامعہ کے پروفیسر تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جوئش اسکالرز جو ہیں وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ڈو یو نو جوئش اسکالرس آر دا ریپرزینٹیٹیو آف اسلام ان ماڈرن ایج. میں سمجھ نہیں پاتا اس کا مطلب اس وقت. کل میں سمجھ پایا کہ وہ لوگ ماڈرن ٹرم میں بیان کرتے ہیں، اگرچہ کچھ اس میں ڈسٹارشن ہوتا ہے لیکن ٹرمنالوجی ماڈرن ہوتی ہے. تو دیکھیے سارا معاملہ ٹرمنالوجی کا ہوتا ہے. ٹرمنالوجی کیا؟ واٹ از ٹرمنالوجی؟ ٹرمنالوجی مینس سائنس آف نامنکلیچر. ٹرمنالوجی کا مطلب ہے سائنس آف نامنکلیچر. جیسے سرگزشت انتظار آپ نے کہا تو آپ نے یعنی ٹریڈیشنل ٹرم میں بیان کیا، لیکن جب آپ نے اس کو کہا کریشن پلان آف گاڈ تو آپ نے اس کو ماڈرن ٹرم میں بیان کیا. سارا معاملہ یہی ہے. سو اٹ از ناٹ اے کوشچن آف ماڈرنائزنگ اسلام. نو، ان فیکٹ دا کوشچن از ٹو ایکسپلین اسلام ان ماڈرن ٹرم، ان ماڈرن ٹرمنالوجی. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے. ناؤ دا کوشچن از ناٹ modernizing Islam. No. In fact, the question is presenting Islam in modern terminology. اس کو سمجھیے اچھی طریقے سے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے جو علماء اسکالرس ہیں بہت بڑی غلطی میں پڑے گی. سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے دور ہے. سارے وہ لوگ جو ماڈرن ایجوکیشن والے ہیں، جو ماڈرن سویلائزیشن میں پلے بڑھے ہیں، جو ویسٹرن ماحول میں پلے بڑھے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ اسلام سے دور ہو گئے. بلکہ جو لوگ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کو مرتد کہتے ہیں. اسلام سے ردۃ ولا ابا بکر لہا ایسی کتابیں لکھتے ہیں. بٹ از ناٹ اے کوشچن آف ارتداد، اٹ از اے کوشچن آف انٹلیکچوئل ڈسسیٹسفیکشن. کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ماڈرن ٹرم میں، ماڈرن ٹرمنالوجی میں اسلام کو بتا نہیں سکے. اس وجہ سے ماڈرن جو لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے. اٹ از انڈرسٹینڈیبل ٹو دیم. وہ کہتے ہیں سرگزشت انتظار، وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے کیا مطلب اس کا ہے. اگر آپ اسی بات کو کہیں کہ کسی پلان آف گاڈ تو آدمی سمجھ لے گا. یہ سارا معاملہ. اب میں آپ کو چند باتیں عرض کروں گا کیوں میں ایسا کہتا ہوں کہ نان مسلم اسکالرس نے بڑے بڑے جو ورک ہیں اسلام پر وہ سب نان مسلم اسکالرس کے ہیں. مسلم اسکالرس میں مجھے صرف ایک ہی ایکسیپشن معلوم ہے، وہ ابن خلدون کا ہے. بس میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا
پولیٹیکل ایکسپینشن ہوا. اس پر بہت کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں. اسلامی خلافت، اسلامی حکومت، اسلامی امپائر. لیکن یہ جو کتابیں ہیں ان کی، وہ آج کے لوگوں کو اپیل نہیں کرتی. بیکاز دے آلویز ٹرائی ٹو ایکسپلین Islamic expansion in terms of political revolution. Our Muslim writers always try to explain Islamic expansion in terms of political expansion. تو سننے والا جو ماڈرن آدمی کیا اس کو لکھتا ہے، کس سینس میں لیتا ہے؟ امپیریلزم کے سینس میں لیتا ہے. اسلام جو ہے اس نے ایک امپائر بنائی. اس زمانے میں امپائر ایک نیگیٹو ورڈ ہے. امپائر از ناٹ اے پازیٹیو ورڈ. تو آپ بڑی بڑی کتابیں مسلم رائٹر نے لکھ ڈالی، لیکن آج کے مائنڈ کو وہ اپیل کرنے والی نہیں بنتی. پھر میں نے ایک بہت بڑی چیز پڑھی آرنلڈ ٹائنبی کے ہاں. آرنلڈ ٹائنبی واز اے برٹش ہسٹورین. He died in 1975. آرنلڈ ٹائنبی بہت بڑا ہسٹورین تھا. اس نے ایک لکھا ہے ایک جگہ، میں نے اس پر ایک بک لکھی ہے اس کا ریفرنس دیتے ہوئے، کہ واٹ وی کال ماڈرن سائنس، ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن انڈسٹری از نتھنگ بٹ ایکسپلوریشن آف نیچر. ماڈرن سویلائزیشن کیا ہے؟ ماڈرن انڈسٹری کیا ہے؟ ماڈرن سائنس کیا ہے؟ انسان نے ایکسپلور کیا نیچر کو. ایوری تھنگ واز ہڈن ان نیچر. جو بھی ہم جانتے ہیں، یعنی ایروپلین، موٹر کار اینڈ اسٹیم شپ، کوئی بھی چیز، موبائل، ٹیلی فون، کوئی بھی چیز، سب کچھ، ایوری تھنگ واز ہڈن ان نیچر. When scientists explored all these things, then there was industrial revolution. یہ لکھی ہے اس نے، آرنلڈ ٹائنبی نے. اس نے لکھا ہے کہ why this experiment was so delayed. نیچر تو ملین ایئرس سے ہے، وہ سب بھی پوٹینشیلی ملین سے ہے نیچر میں. جتنی چیزیں ہم آج ایکسپلور کیا ہے اپنے، وہ سب ملین ایئرس سے نیچر میں تھیں. تو کیوں ایسا ہوا؟ اس کے ایکسپلوریشن میں اتنی ڈیلے کیوں ہوئی؟ تو اس نے لکھا ہے کہ اٹ واز ڈیو ٹو پالیتھیزم یعنی شرک. Ancient people were worshipping nature. شرک کیا ہے؟ شرک از نتھنگ بٹ نیچر ورشپ. شرک means nature worship. So he maintains that previously people were worshipping nature. جب آپ ورشپ کرتے ہیں نیچر کو تو کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف جھکنا جانتے ہیں، صرف سرنڈر کرنا جانتے ہیں. اس نے کہا کہ مونوتھیزم جو ہے، مونوتھیزم، اس نے پہلی بار نیچر کو ڈیوینٹی سے نکالا. مونوتھیزم یعنی ہزاروں سال تک انسان پولیتھیزم میں پڑا ہوا تھا، شرک میں پڑا ہوا تھا، یعنی نیچر ورشپ میں. پھر مونوتھیزم کا زمانہ آیا تو مونوتھیزم جو ہے اس نے ڈسپلیس کیا نیچر کو ڈیوینٹی سے. پھر ایکسپلوریشن شروع ہوا.
exploration. Then the process of exploration began. When monotheism displaced the nature from divinity, then the process of exploration began. And the result what? Industrial revolution, scientific revolution, technical revolution. So credit goes to monotheism. اس کو پکڑیے آپ اس پوائنٹ کو. اوریجنلی کریڈٹ گوز ٹو مونوتھیزم, لیکن اسلام کا نام نہیں لیا تھا اس نے. لیکن سوال ہے کہ مونوتھیزم کو دنیا میں ایز اے ریولیوشن کون لایا؟ اسلام لایا, اور تو کوئی لایا نہیں. تو یہاں سے میں نے ڈسکور کیا کہ ہمارے جو اسکالرس ہیں وہ اسلام کے فینامنا کو ان ٹرم آف پالیٹکس بتاتے تھے, ان ٹرم آف پولیٹیکل پاور بتاتے تھے. ٹائنبی نے اس فنامنا کو ان ٹرم آف انٹلیکچوئل ریولیوشن بتایا. یہ سیم فنامنا. مسلم اسکالرس یوز ٹو ایکسپلین دس فنامنا ان ٹرم آف پالیٹکس, پولیٹیکل پاور, پولیٹیکل ایکسپینشن. تو سننے والے کے لیے کیا تھا؟ وہ امپیریلزم تھا. امپیریلزم تو ایک نیگیٹو ورڈ ہے. وہ ہے imperialism. There is no difference between imperialism and political exploitation. According to modern mind, there is no difference between imperialism and political exploitation. لیکن جو ٹائنبی نے جو بات کہی, جس کو میں نے ایکسپلین کر کے اس کو ایلیبریٹ کر کے کتاب لکھی ہے, اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج. تو یہ ان ٹرم آف انٹلیکچوئل ریولیوشن اس کو بیان کیا. تو جب تک اس کو ان ٹرم آف پالیٹکس بیان کیا جا رہا تھا, تب تک اس کا کوئی سمجھ میں آتا, کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن جب اس کو بتایا گیا ان ٹرم آف آئیڈیالوجیکل ریولیوشن, معلوم ہے کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کا. It was Islam who created modern world. It was Islam that created industrial civilization. It was Islam that created scientific revolution. کیوں؟ اور تھیزم جو تھا وہ obstacle, that was intellectual obstacle. اسلام نے اس intellectual obstacle کو ہٹایا, ریموو کیا. اسلام مونوتھیزم کا ریلیجن ہے, آپ جانتے ہیں. اسلام کی بیس مونوتھیزم ہے. تو یہ جو فنامنا تھا اسلام کا, جب تک اس کو مسلم اسکالر بتا رہے تھے ان ٹرم آف پالیٹکس, تو انسان کو وہ امپریس نہیں کرتا تھا. لیکن یہ جب بتایا گیا ان ٹرم آف آئیڈیالوجیکل ریولیوشن, تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن اسلام کا ہے. اسی طرح دیکھیے, اسلام کی میں جو قرآن میں جو پرافٹس کی اسٹوریز بتائی گئی ہیں, تو اس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ جو ہے, کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے گئے یعنی مکہ کے پاس, اور اس کو انہوں نے ذبح کیا. یہ واقعہ سب لوگ جانتے ہیں. تو سارے اسکالرس جو ہیں ہمارے, اس کو ان ٹرم آف عشق بیان کرتے ہیں, ان ٹرم آف لو. حضرت ابراہیم کو خدا سے بہت لو تھی, بہت عشق تھا, تو اس کو انہوں نے سیکریفائس کر دیا. ان ٹرم آف سیکریفائس, ان ٹرم آف عشق, ان ٹرم آف لو. ماڈرن مائنڈ کے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں تھی, کوئی امپورٹنٹ بات نہیں تھی. پھر میں نے اس کو پڑھا, بہت ساری چیزیں پڑھی, تو معلوم ہوا کہ یہ تو اصل بات نہیں ہے. پھر میں نے مارگولیت کو پڑھا. مارگولیت واز اے برٹش اورینٹلسٹ. British Orientalist. He died in 1940. He was a great British Orientalist. Margoliouth, Margoliouth.
مارگولیت نے لکھا ہے, وہاں سے مجھے کلو ملا, کلو. یہ کلو مجھے کسی مسلم اسکالر کا نہیں ملا تھا, کہ وہ جو لوگ تھے جو بنی اسماعیل ہم کہتے ہیں, چلڈرن آف اسماعیل, یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بسایا تھا وہاں پر ڈیزرٹ میں, عرب کے 4000 ایئرس پہلے, بیفور 4000 ایئرس. تو ان سے ایک جنریشن بنی, ایک جنریشن عرب میں. اس کو لکھا مارگولیت نے کہ اٹ واز اے نیشن آف ہیروز, نیشن آف ہیروز. تو یہاں سے مجھے ایک کلو ملا. پھر میں نے اور کتابیں پڑھی بخاری میں اور قرآن میں, مجھے معلوم ہوا کہ بہت بڑی پلاننگ تھی خدا کی. اٹ واز اے گریٹ پلاننگ آف گاڈ, کہ ڈیزرٹ میں ان کو سیٹل کیا گیا, اسماعیل کو, ان کے ماں ہاجرہ کو, کس لیے؟ ایک نئی نیشن بنانے کے لیے, ٹو کریٹ اے نیو نیشن. کیونکہ ڈیزرٹ میں کیا تھا, وہاں نیچر تھا, نتھنگ بٹ نیچر. وہاں کوئی کلچر نہیں تھا, کوئی سویلائزیشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, کوئی سٹی نہیں تھا. وہ تو ڈیزرٹ تھا, نیچے ڈیزرٹ اور اوپر اسکائی, نیچے ڈیزرٹ اوپر اسکائی. تو اس ایریا میں جو کہ نیچر ہر طرف نیچر ہی نیچر تھا, اس میں ایک نئی نیشن بنی جس میں کوئی کرپشن نہیں آیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اٹ از کلچر دیٹ کرپٹس. اٹ از, یعنی سٹی میں لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ڈیزرٹ میں کرپٹ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. تو وہاں پر اب سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے بسایا, اور پھر جو جنریشن بنی وہاں پر, تو ڈیزرٹ میں اس کا یعنی اس کی کنڈیشننگ جو ہے ڈیزرٹ میں ہوئی, نیچر میں ہوئی. ایک مسٹر نیچر تھا. تو اس کو مارگولیت نے کہا ہے کہ نیشن آف ہیروز. تو میں نے سمجھا کہ یہ خدا کی پلاننگ تھی ٹو کریٹ اے نیو نیشن. یہ نیشن بلڈنگ کا پورا ہوتا. تو جب تک وہ ان ٹرم آف عشق بیان کر رہے تھے, اٹ واز ناٹ انڈرسٹینڈیبل. بٹ وین آئی واز ٹو ایکسپلین دس ان ٹرم آف نیشن بلڈنگ, دین اٹ بیکیم انڈرسٹینڈیبل. بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, اور یہی سب سارے اسکالر بتاتے ہیں. عشق عشق عشق, عشق مطلب ہے سپر لو. عشق کا مطلب ہوتا ہے سپر لو. تو خدا کے عشق میں انہوں نے جا کر اپنے بیٹے کو وہاں پر ڈال دیا. میں کچھ سینس ہونا چاہیے. واٹ واز دا سینس؟ یعنی کیوں ڈالا ڈیزرٹ میں؟ دیر مسٹ بی سم سینس, سم میننگ فل پلاننگ. لیکن کسی مسلم اسکالر نے اس بات کو بتا نہیں سکا. تو جب مجھے ایک کلو ملا مارگولیت کے ہاں کہ وہاں ایک نیشن آف ہیروز بنی تھی, تب میں سمجھ پایا اس چیز کو. اٹ واز اے گریٹ ڈیوائن پلاننگ. اٹ واز اے پروسیس آف نیشن بلڈنگ. تو اس سے پہلے لوگ اس کو بتاتے تھے ان ٹرم آف عشق, ان ٹرم آف لو, ان ٹرم آف. تو جب میں نے اس کو ڈھالا اس طریقے سے ان ٹرم آف نیشنل بلڈنگ, تو سمجھا کہ تو بہت بڑی پلاننگ تھی. اب آج کا انسان جو ہے اس کو سمجھ پائے گا, اس کو سمجھ نہیں پاتا انسان. تو اس کو وہ اوائڈ کرتا ہے, اگنور کرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو اسلام سے دور ہو گیا, تو مرتد ہو گیا. مرتد نہیں ہوا ہے. یو فیل ٹو میک them understandable in modern idiom. So blame goes to Muslim scholars. So the blame goes to Muslim scholars. They fail to make Islam understandable to modern generation in modern term. یہ سارا مسئلہ. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
دیکھیے قرآن میں ایک ورس ہے، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ از اے ورس آف دا قرآن. اس کا مطلب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. مقام محمود مینس یعنی پریز وردی پلیس، ایسے جس کا پریز کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے. تو خدا تم کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پرافٹ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. تو سارے اسکالرس کیا کرتے ہیں، اس کو ایک مسٹیریس ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کا، کہ وہ جب قیامت آئے گی، جب خدا ظاہر ہوگا، جب حشر کا میدان ہوگا، تو ایک بہت بڑا وہاں پر ایک پلیٹ فارم ہوگا، بہت سب سے اونچا. وہاں پر رسول اللہ کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ سب سے اونچا انسان، افضل الانبیاء، خیر البشر. دیکھیے یہ جو ہے دس ایکسپریشن از ان ٹرم آف مسٹری، ان ٹرم آف مسٹیریس بلیف. یہ تو کسی نے دیکھا نہیں، دیر از مسٹری. تو آپ نے نبی مقام محمود کو ان ٹرم آف مسٹری بلیف ایکسپلین کیا. دس کائنڈ آف ایکسپلینیشن از ایکسپلیننگ مقام محمود ان ٹرم آف مسٹیریس بلیف. تو ماڈرن مائنڈ کو سمجھ نہیں پاتا ہے اس کو. پھر کیا ہوا دیکھیے، جب میں نے کتاب پڑھی دا 100 ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. یو نو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ واز an American scholar. After long study, he prepared a book, The 100. In this book, he places Muhammad at the top. سارے ہسٹری کے 100 لوگوں کو اسے سلیکٹ کیا، اس میں ٹاپ پر رکھا ہے محمد بن عبداللہ کو، پرافٹ آف اسلام کو. تو میری سمجھ میں کیا بات آئی کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اسٹڈیڈ دس فنامنا ان ٹرم آف ہسٹری. مسلم اسکالرس اس کو لے رہے تھے ان ٹرم آف بلیف، مسٹیریس بلیف. تو اس نے جب اس کو ان ٹرم آف ہسٹری اسٹڈی کیا تو معلوم ہوا کہ محمد جو تھے وہ تو بہت ہی بڑا یعنی سپریملی سکسیسفل پرسن تھے. محمد واز، اس نے لکھا کہ محمد واز ایکسٹریملی سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری. تو اس نے رسول اللہ کے نبی محمود والی بات کو ان ٹرم آف ہسٹری اسٹڈی کیا اور پھر وہ کتاب لکھی اس نے. اب دیکھیے یہ بات آج کے انسان کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو گئی. وین یو آر ایکسپلیننگ دا فنامنا آف نبی محمود in terms of mystery belief, then it was not understandable to modern mind. But when Dr. Michael Hart explained it in terms of historical phenomena, that it became completely understandable. کہ خدا اس وقت یہ آیت اتری تھی جب رسول اللہ جو ہے بالکل ان کا کوئی عرب میں کوئی پوزیشن نہیں تھی. there was no position. تب ہوتی تھی یہ یعنی مکہ کے آخری زمانے میں. مکہ کے آخری زمانے میں دیکھیے پرافٹ آف اسلام واز compelled to migrate from Mecca, to leave Mecca. This was he was at that time he was a helpless person. اس وقت یہ آیت اتری تھی. You know, Prophet Islam was born in Mecca, then he migrated to Medina. So when he was in Mecca, he was a helpless person. اس وقت یہ آیت اتری ہے کہ تم کو خدا نبی محمود کے مقام کھڑا کرے گا. یعنی ہسٹری کے نمبر 1 انسان تم بن جاؤ گے. ہسٹری کے سارے انسانوں میں نمبر تم ٹاپ پر ہوگے. اتنی بڑی بات اس میں تھی، اتنی بڑی پریڈکشن تھا، پریڈکشن. لیکن ہمارے سارے اسکالرس اس کو ان ٹرم آف مسٹیریس بلیف لیتے رہے، تو کچھ اس میں ملا نہیں.
I don't know any scholar who is exception in this interpretation. میں نے اس کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہ اس سے مجھے کلو ملا تو میں اس کی اسٹڈی کی، میں نے کتاب لکھی. تو دیکھیے نبی محمود کو جب تک آپ ان ٹرم آف مسٹیریس بلیف اسٹڈی کر رہے تھے، آج کے انسان کو کچھ نہیں ملتا تھا. لیکن جب آپ نے نبی محمود کو یا مقام محمود کو، قرآن میں جو ورڈ ہے مقام محمود کو ان ٹرم آف ہسٹوریکل فینومینا آپ نے اسٹڈی کیے تو کتنی بڑی بات معلوم ہو گئی کہ محمد واز سپریم، یعنی اس نے جو لکھا ہے ہی واز سپریملی سکسیسفل، ہی واز سپریملی سکسیسفل مین ان ہسٹری. کتنی بڑی بات معلوم ہوگی کہ اس وقت جب کہ پروفیٹ آف اسلام ایک ہیلپ لیس انسان تھے، اس وقت قرآن نے یہ کہا. اٹ مینس دیٹ یہ اپنے آپ میں ایک پروف ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. کون کہہ سکتا تھا اس وقت؟ یہ آیت اتری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 620 کا زمانہ تھا. اس وقت پروفیٹ آف اسلام ایک بالکل ہیلپ لیس پرسن تھے. آپ کا کوئی ایک، یعنی اب مکہ جو آپ کا، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، وہاں بھی آپ نہیں رہ سکتے تھے، وہاں چھوڑنا پڑا آپ کو. اس وقت قرآن میں یہ آیت اترتی ہے. It is a proof, it is an evidence that Quran was revealed by God. Who can predict at that time except God? یعنی کون اس وقت یہ پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ محمد آگے سب سے ٹاپ پر پہنچنے والے ہیں، جن کو اپنے ہوم لینڈ، اپنا جو سٹی ہے جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں بھی جگہ نہیں رہنے کو مل رہی ہے، اپنے گھر بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے ان کو. تو سارے مسلم اسکالرس اس کو ان ٹرم آف مسٹری بلیف لیتے ہیں اس ورس کو، لیکن مائیکل ہارٹ نے اس کو لیا ہے ان ٹرم آف ہسٹوریکل فینومینا. تو کتنی بڑی بات اس سے نکل آئی. یہی ہے، اسلام کو ماڈرنائز کرنے کا سوال نہیں ہے، اسلام کو ماڈرن ایڈیم میں بیان کرنے کا سوال ہے. So the question is not to modernize Islam. No. The question is to explain Islam in modern terms. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس طرح سے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل مسٹری بنی ہوئی، مسٹری. جیسے دجال، لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال کوئی اسٹرینج کوئی اینیمل ہوگا، البر ٹائپ ایک انسان، بہت ہی بڑی سی سینگ ہوگی اور بہت ایسا ہوگا ویسا ہوگا. نہیں، دجال از اے فینومینا آف اے نیو ایج. دیکھیے دجال کا مطلب کیا ہے. جب دجال کی لٹرل میننگ ہے ڈسیور، جو ڈسیو کرے. دجال مینس گریٹ ڈسیور. تو آپ دیکھیں کہ ڈسیو کرنے کا جو کام ہے وہ تو ہمیشہ دنیا میں رہا ہے. ان ایوری ایج یو کین سی دس فینومینا. ان ایوری ایج ڈسیو کرنا یعنی سچائی سے آدمی کو ڈیویٹ کرنا، سچائی سے آدمی کو ہٹانا، یعنی ان ٹروتھ کو ٹروتھ کے کلر میں پیش کرنا. ڈیسیونگ پریکٹس. تو ڈیسیونگ پریکٹس یہ جو فنامنا ہے وہ تو ہمیشہ تھا. پھر یہ بڑا ڈیسیور کیسے بن جائے گا کوئی آدمی؟ دجال مانے گریٹ ڈیسیور. یہ ہے ایج فنامنا. ایج فنامنا، دس فنامنا آف ایج. یعنی جب پرنٹنگ پریس آ جائے گا، جب الیکٹرانک میڈیا آ جائے گا، پرنٹنگ میڈیا آ جائے گا، اور
بیوٹیفل چھپی ہوئی کتابیں آ جائیں گی، ریڈیو، سنیما اور ٹی وی آ جائے گا، اور انسان بہت ڈیولپ کر سکے گا بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے کہنے میں. آج جس طرح سے بات کو کہا جاتا ہے بہت ہی بیوٹیفائی طریقے سے، پہلے انسان نہیں جانتا تھا ایسا کرنا، پہلے ایک انسان نہیں جانتا تھا اس کو کرنا جیسا کہ اب جانتا ہے. اب تو بہت ہی بیوٹیفل طریقے سے بات کو کہنے کا ایک آرٹ بن گیا، آرٹ. تو یہ جو آرٹ ہے، جو پرنٹنگ یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں جو ڈیولپ ہوا ہے آرٹ، ٹو بیوٹیفائی تھنگس، چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پیش کرنا. اس زمانے میں دجال پیدا ہوگا، اس ایج کے جو اس کو وہ ایکسپلائٹ کرے گا، اس ایج میں جو چیزیں آئی ہیں پرنٹ میڈیا استعمال کرے گا، اور اس کو الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرے گا، ماڈرن ٹیکنیک کو استعمال کرے گا، ماڈرن آرٹ کو استعمال کرے گا، اور وہ کام جو پہلے ہوتا تھا یعنی آرڈنری لیول پر، اس کو بہت اونچے لیول پر لے جائے گا، وہ تو گریٹ ڈسیور بن جائے گا. تو دجال کوئی اسٹرینج انیمل نہیں ہے. ایک ایج کو ایکسپلائٹیشن کر کے جو انسان بنتا ہے اس کا ایک فنامنا ہے. تو لوگ ابھی تک دجال کا ویٹ کر رہے ہیں. دجال تو آ چکا، جب ایج آ چکا دجال بھی آ چکا، جب ایج آ چکا دجال بھی آ چکا. یعنی وہ ایج جس میں کوئی آدمی دجال بنتا ہے وہ تو آ چکا، تو پھر دجال بھی آ چکا. تو میں دجال کا ویٹ نہیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دجال تو آ چکا ہے. آج کل جو میں پڑھتا ہوں ایسا طریقے سے لوگ یعنی بیوٹیفائی کرتے ہیں باتوں کو، ان ٹروتھ کو ٹروتھ کے انداز میں پیش کرتے ہیں. آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے پیپر میں، میگزین میں، بکس میں، کہ کس طرح سے لوگ بیوٹیفائی کر کے ایسی باتوں کو کہتے ہیں جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی ہے. یہی ہے دجالی، یہی ہے ڈسیو کرنا. تو جب ایج آ چکا دجال بھی آ چکا، اب ویٹ نہیں کرنا ہے. ایسے مہدی کے لوگ ویٹ کر رہے ہیں. مہدی کیا ہے؟ مہدی بھی ایج فنامنا ہے. مہدی مین گائیڈڈ پرسن. مہدی کا مطلب ہے سارے مسلمان جو ہے مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں. مہدی تو آ چکا. واٹ از مہدی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مہدی کا مطلب ہے اسلام کے، یعنی اسلام کو، آپ جانتے ہیں کہ میں کئی بار یہ بات کہی کہ ہسٹری جو ہے یہ ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس، ٹریڈیشنل اینڈ سائنٹیفک. پچھلا جو یعنی زمانہ ہے یعنی رینیسانس سے پہلے کا، وہ ٹریڈیشنل زمانہ تھا، ٹریڈیشنل زمانہ. اب جو رینیسانس کے بعد آیا ہے وہ سائنٹیفک زمانہ ہے. اب چیزوں کو سائنٹیفک ایڈیم میں بیان کیا جاتا ہے، پہلے چیزوں کو ٹریڈیشنل ایڈیم میں بیان کیا جاتا تھا. In previous ages, people or scholars used to present things in traditional terms. Now people or scholars present things in scientific terms. تو مہدی کیا ہے؟ مہدی کا مطلب یہی ہے کہ وہی اسلام، جو پہلے والا اسلام، اس کو جو ماڈرن ایڈیم میں ڈسکور کرے گا وہی مہدی ہوگا. چینجنگ سچویشن میں اسلام کو ری ڈسکور کرنا، اسلام کی ریلیونس کو. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہیز نو ریلیونس ان ماڈرن ایج. دیر آر ملین پیپل دے تھنک لائک دس. اسلام ہیز لاسٹ اٹس ریلیونس ان ماڈرن ایج. تو یہ ایسے زمانے میں جب کہ اپیرنٹلی
اسلام اپنا ریلیونس کھو چکا ہے. اس وقت اسلام کی ریلیونس کو ری ڈسکور کرنا ماڈرن ایج میں, وہی ہے مہدی. مہدی کوئی انوکھا فنامنا, کوئی مسٹیریس فنامنا نہیں ہے. مہدی از ناٹ اے مسٹیریس ٹرم, نو, بالکل ویل نون اور سمپل ٹرم ہے یہ. ون ہو ڈسکورس دا ریلیونس آف اسلام in scientific age, he is a Mahdi. Mahdi means guided person. Guided person. تو جب تک آپ اس کو ری ڈیفائن کرنا نہ سیکھیں, تب تک آپ باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. You have to know the art of redefining things. Then you can understand its relevance in modern age. تو سارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے یا آنے والا تھا, اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, جب کہ اسلام اپنی ریلیونس کھو دے گا. جو ریلیونس اس کا ٹریڈیشنل پیریڈ میں دکھائی پڑتا تھا, تو بعد کو ایک ایسا زمانہ آئے گا, سائنٹیفک زمانہ, جب کہ اپرنٹلی اسلام اپنا ریلیونس کھو دے گا. دونوں کہیں گے اسلام پہلے کی چیز ہے, اب اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. اس زمانے میں خدا ایسا انسان پیدا کرے گا جو اسلام کے ریلیونس کو ری ڈسکور کرے گا, اب وہی مہدی ہوگا. مہدی از ناٹ اے اسٹرینج فنامنا, از اے ویری ویل نون فنامنا. تو ساری باتیں لوگوں کو ایسا یعنی اس کا اس زمانے میں اسلام کی باتوں نے اپنا امپورٹنس کھو دیا ہے. امپورٹنس یہاں سے لے کے امریکہ تک میں نے دیکھا کہ لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے. ایسے دیکھیے, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کتاب چھپی ہے, دا پریچنگ آف اسلام. وہ موٹی سی کتاب ہے, دا پریچنگ آف اسلام. اس کا آتھر ہے T.W. آرنلڈ. He was a British professor. This book was published in 1896. The Preaching of Islam. The author of this book was T.W. Arnold. And this book was published in 1896. The Preaching of Islam. یہ اسلام کی پوری ہسٹری میں دعوت کیسے پھیلی اس کا ایک ہسٹوریکل ایک سروے ہے. یہ کتاب, ایسی کتاب کسی مسلم اسکالر نے لکھی. اسلام کی دعوی ہسٹری, یہ اسلام کی دعوی ہسٹری ہے, کسی ایک مسلمان نے نہیں لکھی. کیوں؟ مسلمان اسکالرس جو تھے وہ اسلام کو ان ٹرم آف جہاد بتاتے رہے, ان ٹرم آف جہاد. ان ٹرم آف پیس کبھی کوئی مسلم اسکالر پیدا ہی نہیں ہوا اس سے پہلے جو اسلام کو ان ٹرم آف پیس سوچے. آرنلڈ ٹائنبی نے یہ نہیں, T.W. آرنلڈ نے اسلام کو ان ٹرم آف پیس سوچا, تو اس کو دکھائی دیا کہ اسلام ہیز اے گریٹ ہسٹری آف پیسفل دعویٰ. پورے اسلامک ہسٹری میں رسول اللہ سے لے کر اب تک اسلام جو پھیلا ہے تو وہ بتاتا ہے وہ کہ پیسفل طریقے سے پھیلا, تھرو پیسفل میتھڈ. یہ ہے دا پریچنگ آف اسلام. اب آج کا انسان اس کتاب کو بہت امپورٹنٹ دیتا ہے, کیونکہ مسلم اسکالرس نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اسلام کی ہسٹری کو ان ٹرم آف جہاد انہوں نے بیان کیا تھا, ان ٹرم آف جہاد, ان ٹرم آف, اور ہسٹری دکھایا ان ٹرم آف پیس. تو پوری ہسٹری میں اسلام بس جہاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تلوار چلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کتاب میں آپ دیکھیے تو اسلام ایز اے پیسفل میتھڈ ہسٹری میں سفر کر رہا ہے, اور پیس یعنی پاور آف پیس سے لوگوں کو کیپچر کر رہا ہے, یعنی انٹلیکچوئل پاور.
پیسفل میتھڈ. اب کتنا بڑا یہ کتنی بڑی بات ہے جو یہ ہڈن پڑی ہوئی تھی, کیونکہ لوگ سوچتے تھے اسلام کے بارے میں ان ٹرم آف جہاد. People used to, Islamic scholars used to think about Islam in terms of jihad. So they were blind to discover this aspect. لیکن جب اسلام کو ان ٹرم آف پیس سوچا گیا تو اتنی بڑی کتاب بن گئی دا پریچنگ آف اسلام, جس نے اسٹیبلش کیا پہلی بار ہسٹری میں کہ اسلام پیس سے پھیلا ہے, پیسفل میتھڈ سے پھیلا ہے, سورس سے نہیں پھیلا. So Islam, the spread of Islam was not due to sword, but due to peaceful method, peaceful preachings. تو کتنی بڑی بات ہے آپ سوچیں. تو میں نے جو کہا تھا کہ it is not question of modernizing Islam. It is question of explaining Islam in modern term. اسی اسلام کو, سیم اسلام کو ماڈرن ٹرم میں بیان کیجیے تو انسان سمجھے گا, انسان اس کی امپورٹنس کو مانے گا, اس کی ریلیونس کو سمجھ پائے گا. یہ کتاب یہاں سے بھی چھپی ہے, گڈ ورڈ سے بھی, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, دا پریچنگ آف اسلام. اس کا اب ٹائٹل جو نیا ٹائٹل ہے دا اسپرٹ آف اسلام, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایسے دیکھیے ایک حدیث ہے, یہ حدیث کے لوگوں کو مسٹری معلوم ہوتی ہے, مسٹری, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانے میں اسلام کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا, ہر گھر میں, ان ایوری ہوم, big or small. The word of Islam will enter in every home, big or small. تو یہ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے ہماری کتابوں میں. کیوں؟ لوگ اس کو بھی ان ٹرم آف مسٹری لیے ہوئے ہیں, تو مسٹیریس طریقے سے داخل ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہوگا, بٹ اٹ ہیپنس ان سم مسٹیریس وے. تو آج کا انسان جو ہے, اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ماڈرن مائنڈ کسی بھی چیز کو ریشنل وے میں سمجھ پاتا ہے, مسٹیریس وے میں سمجھ نہیں پاتا. If you present anything in rational way, then modern man cannot understand it. But if you present things in mysterious way, then modern man cannot understand it. تو یہ جو حدیث ہے کہ اسلام کا کلمہ سارے گھر میں داخل ہو جائے گا, جنرلی مسلم اسکالرس کو لیتے ہیں اسلامی حکومت کے سینس میں. اسلامی حکومت, ساری دنیا میں اسلام کی حکومت بن جائے گی. ایبسرڈ. دیکھیے جو ورڈنگ ہے وہ حکومت کی نہیں ہے, ورڈنگ ہے اسلام کا کلمہ داخل ہو جائے گا ہر گھر میں, ورڈ آف اسلام ہر گھر میں پہنچ جائے گا. لیکن ان کی سمجھ میں آتا نہیں, اس لیے حکومت لے لیتے ہیں اس کو, ساری دنیا میں اسلام حکومت بن جائے گی. ایبسرڈ, کمپلیٹلی ایبسرڈ. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایج کا فنامنا ہے, یعنی یہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ. یہ پریڈکشن ہے, پریڈکشن. ایک زمانہ آئے گا کہ جب ٹیلی کمیونیکیشن پاسبل ہو جائے گا, دور تک میسج بھیجنا, ٹیلی کمیونیکیشن دور تک بھیجنا. تو یہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے زمانے کے پریڈکشن اس کے اندر ہے کہ پہلے زمانے میں آپ بائی دا وے آف ماؤتھ آپ بات کو کہہ پاتے تھے. تو ایک ولیج میں, ایک سٹی میں کہہ پاتے تھے, بہت سے بہت ایک کنٹری میں
مہینوں مہینوں کے بعد. اب کیا ہے کہ آپ یہاں بولتے ہیں اور ساری دنیا سنتی ہے. تو دجال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دجال بولے گا تو اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی, ایسٹ ویسٹ میں سنائی دے گی. دجال جب بولے گا تو اس کی آواز ایسٹ اور ویسٹ تک سنائی دے گی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال کی جو آواز ہے وہی پہنچے گی ادھر ادھر. بھائی یہ ایبسرڈ ہے, کیونکہ اگر آواز اتنی زیادہ یعنی تیز ہو تو دنیا ہی نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی دنیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آواز جو لہریں نکلتی ہیں وہ تو بہت بڑا بم ہے. اگر اتنا زیادہ اس کا وہ میگنیفائی کر دیا جائے اس کو, اس کا مطلب ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے زمانے میں تو دجال کا فنامنا بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے زمانے میں ہوگا. اور یہ جو کلمہ جو داخل ہونے والی بات ہے وہ بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے زمانے کی بات ہے. دونوں پرنٹ میڈیا جب آ جائے گا, الیکٹرانک میڈیا جب آئے گا تو یہ سب فنامنا ظاہر ہوں گے کہ ایک طرف تو دجال اپنی بات پھیلائے گا, ایک طرف دجال گریٹ ڈسیور جو ہے اپنی بات کو پھیلائے گا, دوسری طرف جو سچا دائی ہے وہ اپنی بات کو پھیلائے گا اور گھر گھر میں پہنچا دے گا اس کو. تو اس کو آپ کو ان ٹرم آف ایج سوچے تو سمجھ میں آئیں گے, اور ان ٹرم آف مسٹری سوچے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو سارا معاملہ جو ہے جو میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ماڈرنائز کرو. اسلام کو ماڈرنائز کرنے کی بات نہیں ہے, میتھڈ کو ماڈرنائز کرو, ٹرمنالوجی کو ماڈرنائز کرو. اسلام کی اسی ٹیچنگ کو ماڈرن ٹرم میں بیان کرو. اس کی ضرورت ہے. دیٹ اٹ بیکم کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل ٹو ماڈرن مائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہدی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے, وہ اسلام کے ریلیونس کو یعنی اگین دوبارہ اسٹیبلش کرے گا بدلے ہوئے حالات میں. وہی مہدی ہوگا اور کچھ بھی نہیں, کوئی اس میں مسٹری نہیں ہے کوئی. تو جب تک آپ مسٹری میں جیتے رہیں گے, مسٹریس آئیڈیاز میں, تو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے. نہ دجال کو سمجھے گا, نہ مہدی کو سمجھے گا, نہ مسیح کو سمجھے گا, یہاں تک قیامت آ جائے گی. تو اس بات کو بہت زیادہ سوچیے, بہت زیادہ اس پر دھیان دیجیے اور اسلام کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Naseem Siddiqui. What will happen to a man from the time of his death till Qayamat? There is a hadith. In this hadith you can find the answer. من مات فقط قامت قیامته. When he dies, his قیامت begins. So there is no difference between death and قیامت. من مات فقط قامت قیامته. جب آدمی مرا تو قیامت شروع ہو گئی. So according to hadith there is no difference, no distance. Then there is another hadith that القبر اما روضۃ من رياض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. It means the grave is either
a garden of paradise or hell. It doesn't mean that the same grave. No. It means that the pre-death, that the living in the pre-death period begins. So there is no only two period: pre-death period, post-death period. There is no distance between the two. Instantly, when one dies, instantly he enters into the other period. So there is no distance, according to my study. This question is from Ms. Zeba Ayaz. Maulana, how can we approach non-Muslims to make them understand Islam in a modern way? I think dawah is a very serious process. It is not simply to present or announce. No, it is a process. You have to meet that person. You have to discuss with that person. You have to try to know his mind. So after reading his mind, then you can plan dawah work. It is not simply announcement. So first of all, you have to prepare yourself. Dawah begins from yourself. When you want to live as a da'i, you have to study those relevant materials. You have to prepare your mind. You have to know the human psychology and all that. So when you are prepared, it is not difficult for you to contact those persons who are Madhu and discuss with them. And after discussion, you can plan on your own. It is very difficult. Without preparation, it seems to be a difficult task. But after preparation, it is a very easy task. It is a simple thing. So I would like to say that dawah begins from yourself. That is, preparing yourself. Then you will be able to do the work successfully. This question is from Maulana Zakwan. There is a hadith which says that when doomsday comes near, the door of Tawbah will be closed. Kindly explain. According to my perception, it is not anything mysterious. I don't believe that there is some door that will be closed. There is some door in the sky and that will be closed. No. It means that the corruption, the fasad will reach to an extent then people have no intention to tawbah. And this is the same period in which we are living. Now everywhere I find those people who have it is not their concern. You know what is tawbah? Tawbah means realizing your own mistake. This is the beginning of tawbah. When you realize
your mistakes, then a new process begins. This is introspection. After introspection, you do dawa. That is tawbah. So I find people that they are living in a very different kind of psychology. They are not ready to say I was wrong. They are not ready to admit their mistakes. Everyone is trying to prove that it was not my mistake. So this is a new situation. During my childhood, there was not such situation. But now situation is completely changed, because we are living in a culture where people are saying that culture of entertainment. Now we are living in a culture of entertainment, تفریح. یعنی ہر آدمی جی رہا ہے انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں. تو اپنے اس عائش کو منغص نہیں کرنا چاہتا وہ، اس لیے وہ نہیں کہتا کہ میں غلطی پر تھا. سو اکارڈنگ ٹو مائی اسٹڈی، people are living in the mood of entertainment, in the mood of joy, in the mood of what they call right here, right now. So in such a situation, in such a mindset, that they are not ready to say I was wrong. This is against their mindset. So repentance is completely forgotten subject. So where there is no one is ready to go to introspection. So when there is no introspection, there is no tawbah. This was described in the hadith as the door of tawbah will be closed. ایک سچویشن کو بتایا گیا ہے، نہ کہ کوئی ڈور ہے وہ بند ہو جائے گا، وہ آسمان پہ کوئی ڈور ہے، یہ مطلب نہیں ہے. لوگوں کا لائف اسٹائل، لوگوں کا مائنڈ سیٹ، لوگوں کا کلچر وہ ایسا ہو جائے گا کہ لوگ سوچیں گے بھی نہیں کہ میں انٹراسپیکشن کروں، میں اپنی غلطی مانوں اور خدا سے توبہ کروں. یہ سوچ جو ہے وہ نہیں رہے گی. یہ مطلب ہے اس کا. This question is from Mr. Muhammad Javed Qureshi. Were customs and culture not involved during the building of nation in the times of Prophet Ibrahim? Because Jurhum tribe may have brought along culture with it during its migration to Mecca. یہ بھی ایک ماڈرن فنامنا ہے. میہب لگا کر بڑی بڑی فلاسفی کھڑی کر لیتے ہیں وہ. یہ جو ہے ماڈرن مائنڈ کا یہ بھی ایک فنامنا ہے. اسی سے بڑی بڑی فلاسفی بنا لیتے ہیں میہب بنا کر کے. وہ تو بالکل جرہم کیا تھے، وہ تھے بالکل جیسے خانہ بدوش لوگ تھے. نہ کلچر تھا، نہ کچھ تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو خالی وہ اونٹ پالتے تھے اور کچھ نہیں تھا. This question is from Dr. Farida Khanam. According to a tradition, the Dajjals will be 30 in number. So will there be many Mahdi to counter them, or just one Mahdi would do the work? According to Hadith, there is only one Mahdi. In Mahdi, according to Hadith, there are about 30 Dajjal, Salasul Kazzabun. But according to Hadith, there is only one Mahdi. اور مسلم میں جو ہے وہ رجل الواحد ہے، ایک انسان. تو حدیث کو جہاں تک لیا جائے، ایک ہی انسان ہے جو مہدی ہے یا رجل واحد ہے مسلم.
دیکھیے حدیثوں میں ایسا ہے کہ مسلم جو کتاب ہے اس میں لفظ مہدی نہیں ہے، ابو داؤد میں مہدی ہے. تو مسلم میں رجل واحد ہے، یعنی ایک رجل مومن ہے، ایک مومن انسان. مسلم جو کتاب ہے اس میں ایک مومن انسان، ون بلیور. اور ابو داؤد میں مہدی ہے. بٹ یعنی یہ it is very clear in hadith literature that Mahdi is a single person and Dajjal are near about 30 Dajjal. یہ بہت کلیئر ہے حدیث میں. This is a second question. Muslims consider Dajjal to be a strange and dreaded creature, but according to a tradition, Dajjal will have a large following. This shows that Dajjal would be very much a person like ourselves, so that he is able to deceive men effectively. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ ایڈ کروں گا اتنا کہ فالوئنگ سے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہے، کہ بہت سے لوگ مہدی کے پاس ہوں گے. فالوورس تو دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے. یہ کرائیٹیرین جو ہے لوگوں کے معنی بسا ہوا ہے، بہت غلط کرائیٹیرین. جب مہدی کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے وہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت بنائے گئے. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں، بیس لیس. مہدی مینس گائیڈڈ پرسن. گائیڈڈ پرسن مہدی میں کبھی بھی نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس کے بعد فالوورس ہوں گے اس کے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. یہ سب بالکل بنا لیا لوگوں نے کہ مہدی جو ہے دنیا پر میں اسلام کی حکومت بنائے گا. تو بالکل بیس لیس، ایبسرڈ، لغو باتیں ہیں. فالوئنگ دجال کی زیادہ ہوگی حدیث کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویری فیو پرسنس ول ریکگنائز مہدی اینڈ ایکسیپٹ ہز پوزیشن. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو مہدی کو پہچانے اور ان کے ساتھ دیں، اور دجال کو پہچانے والے بہت ہوں گے. کیونکہ دجال تو باتیں کرے گا وہ جو لوگوں کو اچھی لگے. دجال لوگوں کے اپنے سینٹیمنٹ کو فیڈ کرے گا. جو چاہتے ہیں وہی بولے گا دجال، تو اس کے پیچھے دوڑیں گے. اور مہدی تو لوگوں کی چاہنے کے اگینسٹ بھی بولے گا. یعنی وہی ہوگا جو پرافٹ کے ساتھ وہ ہمیشہ ہر زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ کو ساتھ دینے والے بہت کم تھے، کیونکہ پرافٹ ان کے اگینسٹ بھی بولتے تھے. تو یہ بہت بڑی فیلیسی ہے کہ مہدی کوئی وہ ہوگا، ایک لیڈر ہوگا جو شاید اس کے ساتھ کراؤڈ. بالکل یہ فالس ہے، بیس لیس ہے یہ بات. مہدی ایک گائیڈڈ پرسن ہوگا، یہ سچائی کو ڈسکور کرنے والا، اس وقت جب کہ فتنہ دہیمہ کا زمانہ ہوگا. دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ فتنہ دہیمہ یعنی ڈارک ایج، ہر طرف ڈارک ہی ڈارک ہوگا، کمپلیٹ ڈارکنیس. ڈارکنیس معنی کیا ہے؟ یعنی انٹلیکچوئل ڈارکنیس کا مطلب کیا ہے؟ آج کل دیکھیے ملین بک چھپ کر ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. انٹرنیٹ پہ اتنے مٹیریل ہے انٹرنیٹ پر کہ کوئی سمجھ پائے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ایک جنگل ہے انفارمیشن کا انٹرنیٹ میں، ایک جنگل ہے انفارمیشن کا بکس میں. پہلے کہاں ایسا تھا؟ اٹ از اے کمپلیٹ نیو فنامنا. اسی نیو فنامنا کو فتنہ دہیمہ کہا گیا ہے. پہلے ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی، کسی نے بہت محنت کی تو ایک کتاب لکھ دی، 2 کتاب لکھ دی، وہی پھیلی نہیں. کون پھیلاتا اس کو؟ اب تو ایک کتاب لکھی اور 1 ملین کاپی چھاپ ڈالیے، ایک بات کو ڈالیے انٹرنیٹ پہ اور شاید دنیا میں پھیل جائے. تو ہر ایک نے کیا کیا ہے کہ ایک شعر ہے کسی کا، ہر بلحوث نے حسن پرستی شعر کی، اب آب روئے شیوے اہل نظر گئی.
یہ ان کا شعر ہے غالب اقبال کا، وہ غالب کا. اسی کو دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ تقلید وجہ جامہ دری عام ہو گئی، اب تو جنوبی مشق کے قابل نہیں رہا. یعنی ہر آدمی کتاب لکھ رہا ہے، ہر آدمی انٹرنیٹ پر اپنی باتیں بھر رہا ہے. انٹرنیٹ میں جنگل ہے انفارمیشن کا، کتابوں میں جنگل ہے انفارمیشن کا. اب عام آدمی پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کو پڑھ کر کے یا کتاب پڑھ کر کے جانے کی سچائی کیا ہے. ایڈیلی امپاسبل. ہر چیز کے بارے میں جنگل ہے انفارمیشن کا. جسے اسلام کو پڑھنا چاہیں آپ، اسلام کے اتنی باتیں ہر آدمی اس میں بھرے ہوئے اپنی باتیں. ہر آدمی اسلام پر اپنی باتیں بھری ہوئی، ہر اسکول آف تھاٹ. تو یہ فتنہ دہمہ ہے، اسے کہا گیا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن ایکسپلوژن. میں کہوں گا انفارمیشن ڈارکنیس، میں کہوں گا اس کو. ایکسپلوژن کیا ہے؟ کوئی ایک انسان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے آج کے زمانے میں کہ وہ جان سکے کہ سچائی کیا ہے. تو مہدی وہ انسان ہوگا جو خدا کی توفیق سے جانے گا، اور سب لوگ بلائنڈنس میں جیتے رہیں گے. کیونکہ اس کو انالیسس کرنا، اس کو ایگزامن کرنا یہ پاسبل بن جائے گا. آپ دیکھیے، کتابوں کو پڑھیے، انٹرنیٹ پہ جو انفارمیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے. آپ صرف اس میں کنفیوژن میں پڑھیں گے. ایک صاحب کئی صاحب جو یعنی ڈیلی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیلی پیپرس ہیں اس میں آرٹیکل آتے رہتے ہیں، ہر دن آرٹیکل آتے ہیں. تو ایک صاحب جو بہت ہی ریگولر طریقے سے پڑھتے ہیں اس کے آرٹیکل کو، میں نے پوچھا کہ کیا نکالا آپ نے اس سے؟ انہوں نے کہا کہ سب کنفیوژن رہتا ہے، ہر آرٹیکل میں کنفیوژن ہوتا ہے. یہ سب لرنڈ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو کوئی بھی آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ امپاسبل ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ کے سے انفارمیشن لے کر کے یا کتابوں کی اسٹڈی کر کے وہ سچائی کو ڈسکور کر سکے. وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا. پہلے تھوڑی سی بک ہوتی تھی، تھوڑی سی بک. انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ. تو بہت آسانی سے آدمی ڈسکور کر لیتا تھا کیا بات ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک. اب تو امپاسبل ہو چکا ہے. اسی لیے مہدی آیا ہے. ایک ایکسیپشنلی ایک آدمی ہوگا، ایکسیپشن. میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر ایکسیپشن ہوگا مہدی. مہدی مینس ایکسیپشن. ایکسیپشنلی وہ ڈسکور کر پائے گا سچائی کو. سیکولر نالج، ریلیجس نالج، دونوں کے بیچ میں سچائی کہاں ہے اس کی ڈسکوری امپاسبل بن چکی ہوگی. تب کوئی شخص خدا کی توفیق سے ڈسکور کرے گا. یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. مہدی کوئی مسٹیریس فنامنا نہیں ہے. نالج کے جنگل میں سچائی کو ڈھونڈنے کا نام ہے مہدی. نالج کے ڈارک جنگل میں کوئی بھی شخص، میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی لائبریری میں چلا جائے اور بک پڑھ کر کے وہ پتہ کرے کہ سچائی کیا ہے. انٹرنیٹ پہ وہ اسٹڈی کرے، پتہ کرے سچائی کیا ہے. 50 برس میں نہیں ڈسکور کر سکتا وہ. 50 برس میں نہیں ڈسکور کر سکتا ہے کیا سچائی کیا سچائی نہیں ہے. اتنا زیادہ بھری ہوئی نالج، ڈفرینٹ ٹائپ کی نالج. تو یہ سمپل بات نہیں ہے. تو لوگوں کو پہچاننا پڑے گا مہدی کو. نہیں پہچانیں گے تو اندھیرے میں جئیں گے، اندھیرے میں مریں گے. یاد رکھیے، لوگوں کو پہچاننا پڑے گا کیونکہ خود سے نہیں جان سکتے. وہ اچھے سے سمجھ لیے کہ کوئی خود سے نہیں جان سکتا. فتنہ دہمہ کے زمانے میں اتنا ڈارکنیس ہے، اتنی تاریکی ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی، میں کہتا ہوں کہ اس کو اپنے آپ نہیں جان سکتا کہ سچائی کیا ہے. وہ بھٹکے گا اندھیرے میں مرے گا وہ. تو گائیڈڈ پرسن جو خدا کی طرف سے ہوگا، جو سچائی کو ڈسکور کرے گا، یعنی پھر سے ری ڈسکور کرے گا سچائی کو، اس کو پہچاننا پڑے گا آپ کو. نہیں تو پھر اندھیرے میں جیے، اندھیرے میں مرتے رہیے، اور کوئی دوسرا کچھ ہونے والا نہیں ہے. This question is from Mr. محمد عادل. صحیح حدیث میں ہے، ایک بار رسول اللہ نے
خواب میں دیکھا کعبے کے پاس بے حد خوبصورت انسان کھڑے ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کون تھے؟ حضور نے کہا وہ عیسیٰ تھے اور ایک کانا آدمی کھڑا تھا جو دجال تھا. کیا دجال اور مہدی کی طرح حضرت عیسیٰ بھی اس ورلڈ میں ہیں یا وہ بعد میں آئیں گے؟ بھائی اس حدیث مجھے یاد نہیں ہے، اسے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حدیث تو اتنی جنگل ہے حدیثوں کا، اس ایک حدیث کو لے کر آپ سمجھ نہیں سکتے حدیثوں کو. اسی بارے میں جنگل ہے حدیثوں کا، جنگل. اتنا آسان نہیں حدیث سے نکالنا مطلب. ایک جنگل ہے، جنگل. اور حدیثیں سب الیگریکل سینس میں، یاد رکھیے بھی. اس پر جو حدیثیں ہیں وہ الیگریکل سینس میں ہیں، یعنی تمثیل کی زبان میں. اس وجہ سے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک حدیث لیں اور سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. بہت مشکل کام ہے یہ. This question is from Mr. Muhammad Shaukat Ali. What is the ultimate goal of life according to Quran? According to my study, the subject of Quran is man, insan. Quran tries to tell mankind what is the creation plan of God. Creation plan of God. And what is the creation plan of God? God Almighty created man as a created. God Almighty created man and gave him freedom, complete freedom, total freedom. Now the test is in terms of freedom, whether he uses his freedom properly or he misuses the freedom. This is the crucial test. آزادی کو مس یوز کرنا یا آزادی کو ٹھیک یوز کرنا، یہی ٹیسٹ ہے. So one who fails in this term, he will go to paradise. And one who جو آزادی کو پراپرلی یوز کرے تو وہ جنت میں جائے گا. تو سارا کروشل ٹیسٹ اسی بات پر ہے کہ آزادی کو، فریڈم کو ہم یوز کرتے ہیں پراپر وے میں یا ہم یوز کرتے ہیں اس کا مس یوز کرتے ہیں اس کا. یہی بیسک ٹیسٹ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. باقی یہ ہے کہ فریڈم کا یعنی ٹھیک یوز کرنا کیا ہے اور اس کو مس یوز کرنا کیا ہے، اس کو آپ اپنی عقل سے نہیں ڈٹرمن کر سکتے. اس کو بھی قرآن سے ڈٹرمن کرنا پڑے گا اور پرافٹ کے ماڈل سے لینا پڑے گا. یعنی قرآن میں یعنی جو فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں اس کے، وہ قرآن میں بتا دیے گئے ہیں فنڈامنٹل پرنسپلس. اور اس کا جو پریکٹیکل ماڈل ہے وہ پرافٹ کے لائف میں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یعنی فریڈم کا پراپر یوز کیا ہے اور فریڈم کو مس یوز کرنا کیا ہے. تو جو آدمی سنسیئر ہو اس معاملے میں، اس کو اسی راستے سے یعنی اسی راستے سے جاننا چاہیے. His next question is, what is the difference between religion and spiritualism? دیکھیے، according to scholars, spirituality is an independent discipline and religion is based on revelation یعنی الہام.
وہی. اسپریچولیٹی تو اس کا کوئی یعنی اسپریچولیٹی میں کوئی اس کی کوئی آتھینٹک بک نہیں ہے. لوگ اپنا پریکٹس کرتے ہیں اور خود ہی خود وہ اپنا ڈسکور کرتے ہیں اپنے اندر. بٹ ریلیجن ہیز ایز اے اسکرپچر, یعنی اسکرپچرل بیس نہیں ہے اسپریچولیٹی کی. جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اسپریچولیٹی کی کوئی اسکرپچرل بیس نہیں ہے, جبکہ مذہب کی اسکرپچرل بیس ہے. ریلیجن از بیسڈ آن اسکرپچر اور اسپریچولیٹی از بیسڈ آن سیلف پریکٹس. اگرچہ میں اس کو بلیو نہیں کرتا اسپریچولیٹی کو, کیونکہ لوگ جو مانتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہارٹ میں ہے. ہارٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سائنٹیفک ایج میں اسپریچولیٹی جو ہے ایک اپنی بیس کھو چکی ہے. ہزاروں سال سے انسان یہ مانتا رہا ہے کہ ہارٹ از دا سورس آف آل کائنڈ آف وزڈم. لیکن اب تو پتہ چلا کہ ہارٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو صرف سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے وہ. تو بہرحال جو اسکالرس جو مانتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسپریچولیٹی کا کوئی اسکرپچرل بیس نہیں ہے. وہ ہر آدمی کے اپنے یعنی میڈیٹیشن پر اس کا وہ ہے, وہ ڈپینڈ کرتی ہے. تھرو میڈیٹیشن یو فائنڈ آؤٹ اسپریچولیٹی. تو ہر آدمی کا اپنا ہے, خود وہ دھیان کا لگائے, میڈیٹیٹ کرے تو اس کو ڈسکوری ہوگی. دیر از نو اسکرپچرل بیس, لیکن مذہب کا اسکرپچرل بیس ہے. یہ بس واقعی ڈفرینس ہے دونوں کے بیچ میں. This question is from Mr. Michel Lamy. Maulana, many people across the world believe in the existence of evil eye. What is Islam's point of view on this? Kindly comment. There is a hadith to this effect. Al-ayn haqqun. یہ حدیث ہے, al-ayn haqqun. It means that evil eye is a یعنی کیا کہیں گے بھائی, یعنی ایسا ہوتا ہے, مطلب اٹ ہیپنس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حدیث کو بہت زیادہ ایبسولوٹ سینس میں نہیں لینا چاہیے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز ان ایبسولوٹ سینس. از ناٹ ان ایبسولوٹ سینس. ایول آئی از نتھنگ بٹ اے psychological phenomena, according to my experience. Some people are very انگلش میں کیا ورڈ ہے اس کے لیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی یعنی دوسرے کو برا چاہنے والے, دوسرے کا اچھا نہ چاہنے والے. Some people have یعنی jealousy nature, jealous. So when they see anyone with this jealousy, then some temporary effect کچھ ہو جاتا ہے, temporary effect out of that jealousy. تو یہ ایک سائیکولوجیکل فنامنا ہے, یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں. اور it is not necessary that everyone will become victim of this evil eye. ہر آدمی کو وہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. سم ٹائم اٹ ہیپنس. سو یہ بیسیکلی جیلسی کا فنامنا ہے, نہ کہ کوئی سیٹنک فنامنا یا کوئی یعنی مسٹیریس فنامنا. یہ بات کلیئر ہوئی میری؟ یہ کلیئر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایول آئی جو ہے وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ سیٹن کا اس میں افیکٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسٹیریس چیز ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ اٹ از سائیکولوجیکل فنامنا. سائیکولوجیکل فنامنا کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں تو وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی یعنی
ایول آئی سے دیکھتے ہیں, ایول آئی سے, بہت ہی یعنی کیا کہیں گے اس کو, حسد کی نظر سے. تو اس کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے, ٹیمپریری, وہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. تو حدیث میں یہ بات اگرچہ ہے, لیکن وہ اس کو ایبسولوٹ سینس میں نہیں لینا چاہیے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایبسولوٹ سینس. This question is from Mr. Ghulam Nabi. Sir, I want to know that is it right in the light of Quran and Sunnah that holy relics of Prophet Muhammad or any wali should be demonstrated in their anniversaries, which is common nowadays, especially in the subcontinent? یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں, کوئی اس کا پروف نہیں ہے. دیر نو پروف that these relics are یعنی authentic. یہ بالکل وہ ہے, بیس لیس ہے یہ, بالکل وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی superstition. All these are superstition. Has no basic, neither they are based in Islam nor history. No lyrics is proof. جتنے بھی لیک ادھر ادھر ہیں کہیں کہیں سے بال ہے, کہیں کوئی پروف نہیں کہ وہ بال رسول اللہ کا تھا. بالکل بالکل یہ بالکل سپرسٹیشن ہے. دیٹ از فنامنا آف سپرسٹیشن اینڈ ناٹ فنامنا آف ہسٹری اور ناٹ فنامنا آف اسلام. تو میں اس کو بلیو نہیں کرتا, میں اس کو بالکل بیس لیس مانتا ہوں. اور جو لوگ سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی وہ ہے برکت ہے, بہت زیادہ غلط ہے. وہ لوگ, کوئی برکت نہیں ہو سکتی ہے اس میں. برکت ہے کرنے میں, یہ نہیں کہ وہ ایک بال ہے, اس کو جا کر آپ دیکھا ہے تو آپ کو جنت مل جائے, ایسا بالکل لغو بات ہے. لیس للانسان الا ما سعی, یعنی جنت بال کو دیکھنے سے نہیں ملتی کسی کو. یہ بالکل سپرسٹیشن ہے یہ. This question is from Mr. Muhammad Adil. جب کوئی مسلمانوں کے خلاف اسپیچ دیتا ہے تو کیا مسلمس کو اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ اگر نہیں لیا ایکشن تو اس شخص کی ہمت بڑھ جائے گی اور وہ اور برا کرے گا. کیا کرنا چاہیے؟ بھائی یہ تو مسلمان کر رہے ہیں, ایکشن لے رہے ہیں اور بڑھا چلا جا رہا ہے. یو سی دا فیکٹ, ساری دنیا میں مسلمان ایکشن لے رہے ہیں, تم بچاتے ہیں اور بڑھا چلا جا رہا ہے. کرنا صرف ایک چیز چاہیے, وہ ہے دعا, خیر خواہی, دعوی ورک. جو مسلمان کرتے ہیں وہ تو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں, حرام. جو شور بچاتے ہیں, ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, ان کو مارو کاٹو کرتے ہیں, وہ تو حرام ہے اسلام. دعا کرو, دعوی ورک کرو, ان کو سمجھاؤ, ان سے ڈائلاگ کرو. جو مسلمان کر رہے ہیں اس وقت وہ تو بلا شبہ سب حرام ہے, اور وہ تو خدا کی طرف سے پکڑ ہو گیا ایسے لوگوں کی جو ریئیکشن دکھاتے ہیں ان چیزوں کو. دعا کرو, دعوی ورک کرو, ڈائلاگ کرو, ان کو سمجھاؤ, ان کے ساتھ خیر خواہی کرو. یہ ہے کرنے کا کام. جو مسلمان کرتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ غلط کام ہے. This question is from Mr. Zubair. What about the second coming of Jesus Christ as mentioned in the Hadith and Bible? We have more than 70 Hadiths about this second coming. Kindly comment. دیکھیے, میں سیکنڈ کمنگ کو نہیں مانتا, میں سیکنڈ رول کو مانتا ہوں. مسیح کا رول, مسیح کا آسمان سے آنا نہیں. اور میں نہیں, بہت سے علماء ایسے مانتے ہیں, بہت سے بڑے بڑے علماء. علامہ اقبال جس کو مسلمان پوچھتے وہ بھی یہ مانتے تھے. سارے مسلمان جو ہیں علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں, وہ بھی یہی مانتے تھے. ان کا شعر ہے کہ ابن مریم سے مسیح ناصری مقصود ہیں, یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات. اور بہت سے علماء مانتے ہیں. میں نے اس پر ایک لکھا ہے, وہ 70 پیج کا, وہ جلدی چھپے گا, آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. اور ایک چھوٹا آرٹیکل چھپ بھی چکا ہے رسالہ میں, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. بال میں اور بہت سے علماء آسمان سے اترنے کو, یہ بھی آپ بتا دوں آپ کو کہ کسی بھی حدیث میں آسمان سے اترنا نہیں لکھا ہے. کوئی ایک بھی حدیث نہیں. جو آپ نے 70 حدیث بتائی, اسے مجھے بتا دی کوئی حدیث میں لفظ سما ہو.
کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس میں آسمان کا ورڈ ہو، صرف نزل ہے، ینزل کا ورڈ ہے، وہ تو اس کو مانے آنا، اس کو مانے تو آنا ہے. جیسے میں یہاں آیا ہوں تو میں کہوں گا نزل تو ہاں ہونا، کہ میں یہاں آیا. تو یہ ایک ریومر ہے کہ آسمان سے اتریں گے، کسی حدیث میں اس کو نہیں بتایا گیا ہے. اسی لیے بہت سے علماء یہ مانتے ہیں کہ اترنے والی بات بیس لیس ہے، ایک رول ہے جو ایک وقت میں ان کا ادا ہوگا. جی ہاں، اب وہ وقت اب وہ آ چکا ہے، اس کو آپ جو لوگ ویٹ کریں گے تو ان کو سورہ اسرافیل ہی ملے گا ان کے حصے میں. جو لوگ بھی ویٹ کریں گے تو ان کے حصے میں سورہ اسرافیل آئے گا، یعنی قیامت آئے گی. میرے نزدیک دجال بھی آ چکا، مہدی بھی آ چکے، مسیح بھی آ چکے. جس کو پہچاننا ہے پہچانے، نہیں پہچانا تو سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور سب لوگ اس کے بعد اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوا پائیں گے. یہ بات ہے جو ہے بالکل میں حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور اس پر میں نے بہت سارے لکھا ہے. اگر آپ ہمارا جو میگزین ہے ریسرچ کو پڑھیں تو اس میں آپ مل جائیں گے آپ.